الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس خالق لم یزل نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ پاک اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ 30 روزہ دروس قرآن و حدیث میں آج ہمارا پہلا درس ہے، جس کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت و اہمیت۔ کسی بھی عمل سے پہلے، عبادت سے پہلے، معاملے سے پہلے اس کی جان پہچان، اس کے بارے میں تعارف ہونا بہت لازمی امر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے وہ دین اسلام جو ہم تک وحی الہی کے ذریعے پہنچا ہے، اس وحی کا آغاز اللہ نے اقرأ سے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، اور اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ جو آیات ہیں، پہلی 5 آیات، یہ پہلی وحی ہے، اور اس کا نزول ہوتا ہے غار حرا میں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقرأ، تو آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے تو کہیں کسی استاد سے کچھ بھی نہیں حاصل کیا۔ جس طرح ایک بچہ وہ بولنا سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر سکولوں میں جاتا ہے یا مدارس میں جاتا ہے، اور پھر جا کر اس کو آتا ہے، تو آپ علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک بڑی اہم اور بڑی شان ہے، اور وہ ہے امی ہونا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں آپ کا استاد کوئی نہیں ہے۔ اب اگر دنیا میں استاد کوئی نہیں تو پھر آپ نے پڑھنا لکھنا کیسے سیکھا؟ اور پوری کائنات کے جو آپ معلم ٹھہرے، کہ معلم کائنات ان کو کہا جاتا ہے، وہ اس بنا پر ٹھہرے کہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ رحمان ہے جس نے قرآن سارے کا سارا سکھایا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے سوائے رب العزت جل شانہ کے۔ اگر استاد ہوتا تو استاد کا مقام شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام تو وہ ہیں جن کا مقام نبیوں سے بھی سب سے بلند و بالا ہے، تو اس لیے آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی اور کا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اب اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب ہی کے نام سے پڑھیے، آپ کو پڑھانے والا آپ کا رب ہے۔ اور پھر جو دوسری دفعہ تکرار کے ساتھ آیا اقرأ وربک الاکرم، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ پڑھیے آپ کا رب بڑا ہی عزت دینے والا ہے۔ یعنی جو اس کا تعلق پڑھنے سے ہو جائے، جس کا تعلق پڑھانے سے ہو جائے، جس کا تعلق سیکھنے سے ہو جائے، جس کا تعلق سکھانے سے ہو جائے، اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر ہمیں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید سے، کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور فرشتوں سے بھی فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم یہ اعتراض کرتے ہو کہ زمین میں اسے اپنا نائب کیوں بنایا، تو ان چیزوں کے نام تم بتا دو۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں آتا، تو اللہ نے پھر فرمایا کہ آدم آپ بتاؤ، تو حضرت آدم نے وہ ساری چیزوں کے نام بتائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، اب سارے کے سارے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو وہ جو انسان مسجود ملائک ٹھہرا، اور سارے فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ صرف اور صرف علم بنا۔ تو آج بھی جس کے پاس علم ہوگا، اللہ رب العزت جل شانہ اس کو عزتیں عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت اور اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا علم کی طلب تھوڑی سی دیر، ایک گھڑی، فرمایا
وہ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَطَلَبُ الْعِلْمِ يَوْمًا خَيْرٌ مِّن صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فرمایا علم کی طلب ایک دن، فرمایا وہ 30 دن کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہاں پر روزوں سے مراد نفلی روزے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی یہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رات کی عبادت سے بھی بہتر اور روزوں سے بھی بہتر، وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی روزہ رکھنے والا روزے رکھتا رہے، کوئی عبادت کرنے والا ساری ساری رات عبادت کرتا رہے، لیکن اس کی عبادت میں خلل واقع ہو جس کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ جب علم حاصل کر لے گا تو وہ اپنی اس کمی کو، اس کوتاہی کو دور کر لے گا۔ تو اس بنا پر فرمایا علم کی طلب ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے، علم کی طلب 30 روزوں سے بہتر ہے، اس لیے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرتے کرتے وہ فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت کو شہادت کی موت بنا دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح سویرے مسجد کی طرف جائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں وہاں جا کر کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھوں گا، علم حاصل کروں گا، فرمایا کان لہ اجرن کا اجر حاج تامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ صبح کے یہ جو درس ہوتے ہیں اور مساجد کے اندر عام طور پر اس کا یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لوگوں کو حاصل ہو۔ اور انسان ویسے بھی جب صبح سویرے اٹھتا ہے تو سائنس کے مطابق، حکمت کے مطابق انسان صبح کی یادداشت جو ہوتی ہے اس کی وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ صبح جو چیز پڑھی جائے، جو سیکھی جائے وہ زیادہ دیر تک رہتی ہے، یاد رہتی ہے۔ تو اس بنا پر صبح سویرے اس کو حاصل کر لینا، پڑھ لینا، سیکھ لینا، اس کی یہ بڑی اہمیت ہے۔ اور علم حاصل کرنے میں اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، مختلف، آپ کوئی سیرت کی کتاب لے لیں، آپ حدیث لے لیں، آپ کوئی ترجمہ یا تفسیر ڈیلی کا قرآن شریف لیں اور اس سے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو علم آتا جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ پڑھ کر علم آنا، اور دوسرا ہوتا ہے سن کر، جس طرح ابھی آپ پڑھ نہیں رہے لیکن آپ سن رہے ہیں ساری باتیں، تو سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے دیکھ کر، کہ بعض اوقات ہمیں دیکھ کر کسی چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ایسے تھا۔ اکثر ہم جب آفس وغیرہ میں یا اس طرح سے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ آج کل سوشل میڈیا میں ہر وقت مصروف رہنے والے لوگ وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ والیوم بند ہے لیکن صرف وہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر ان کے نالج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو دیکھ کر بھی بعض اوقات علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی چابی وہ سوال ہے، اور پھر فرمایا سوال کیا کرو، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ تو آج ہم لوگ اس سے بھی دور ہو گئے، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہمارے ذہن میں کوئی بھی اس طرح سے آئے ہم اس پر غور و فکر کریں، اور پھر اس کو جو ہے وہ سوال رکھیں کسی بھی عالم دین کے آگے تاکہ ہمیں اس کا صحیح جواب مل سکے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، یہ طلاق کے ہو گئے، یہ نکاح کی رسومات ہو گئیں، پھر یہ وراثت کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے، ہمارے گھریلو مسائل، پریشانیاں اور مختلف قسم کے مسائل، اور پھر یہ جو تنقید کی جاتی ہے کہ جی مختلف قسم کی جاہلانہ رسمیں ہیں، درباروں پہ یہ کچھ ہوتا ہے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے، وہاں یہ کچھ ہوتا ہے، ان تمام کی اصل جو وجہ ہے بنیادی وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے جہالت۔ تو اس جہالت کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہمارے پاس، اور وہ کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کی طرف آئے۔ جب علم ہوگا تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جس باغ میں درخت ہی نہ ہو تو پھل نہیں ہوتا، تو اگر علم ہی نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا؟ تو اس لیے ماہ رمضان المبارک میں وہ تمام لوگ جو نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، عبادات کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی جستجو رکھیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت کے حوالے سے وحی کی گئی کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس صحابی سے محو گفتگو ہے
ان کا تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اور یہ ابھی جانے والے ہیں، یعنی ان پر موت آنے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگاہ کر دیا۔ یہ عصر کا وقت تھا جب یہ بات ہوئی، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک عرض ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں اب مجھے کرنا کیا چاہیے، کوئی افضل عمل آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ کر رہا ہوں اور موت مجھے آ جائے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، تو مجھے کوئی افضل عمل بتا دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سے افضل کوئی اور عمل ہوتا تو حضور وہ فرما دیتے، لیکن اس سے افضل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ تو بندہ علم حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ مگن ہو جائے، مصروف ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علم حاصل کیا اور علم میں تواضع اختیار کی اور ثواب کے لیے دوسروں کو علم سکھایا تو جنت میں اس سے بڑھ کر کسی اور کا مقام نہیں ہوگا، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان فرمایا اغدو عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك، فرمایا کہ یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے تو پھر فرمایا طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا پھر علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یہ بھی نہیں کر سکتے فرمایا صرف علماء کی باتیں سننے والے بن جاؤ، پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے علم سے یا علم والوں سے اٹیچ ہو جاؤ، اس نسبت کی وجہ سے تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم کی جستجو میں رہے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ آج کی ہماری نیو جنریشن، ہمارے نوجوان بچے بچیاں اور ہمارے گھر کی خواتین یہ علم کی کمی کا بہت شکار ہیں، اور ہماری ترجیحات کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے۔ ہماری ترجیحات اس وقت دنیاوی تعلیم کی ہے، لیکن دینی تعلیم اور دینی تربیت سے ہم لوگ عاری ہیں، تو لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اپنی نسلوں کو بھی، خود بھی اور دوسروں کو بھی دین کے علم کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ہمارے نمازیں بھی درست ہوں، ہمارے روزے بھی درست ہوں، ہمیں زکوٰۃ کی، حج کی ادائیگی کا بھی صحیح پتہ چل سکے، کم از کم ہمیں اتنا پتہ چل سکے کہ آج ہمارا باپ فوت ہوا ہے ہم نے کرنا کیا ہے، آج ہمارا بھائی فوت ہوا ہے ہم نے اب کرنا کیا کیا ہے۔ اللہ رب العزت جل شانہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔